السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد میں متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم سے ملاقات کے دوران دو طرفہ سیاسی تعلقات کو اقتصادی شراکت داری میں تبدیل کرنے کی پاکستان کی خواہش کا اعادہ کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم نے پاکستان کے ساتھ تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے 3 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں۔ وزیر اعظم نے رواں مالی سال کے دوران ٹیکسٹائل کے شعبے میں برآمدات میں 9.38% اضافے کو سراہا ہے۔ پاکستان اور روانڈا نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر مذہبی امور نے کہا ہے کہ عازمین حج کو تمام ممکنہ سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبے بھر کے گندم کے کاشتکاروں کے لیے 110 ارب روپے کے پیکج کی منظوری دی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے ایک بار پھر کہا ہے کہ کشمیری بی جے پی کے کشمیر مخالف ہندوتوا ایجنڈے کے خلاف متحد ہیں۔ غزہ پر تازہ اسرائیلی حملوں میں مزید 39 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ صدر اور وزیر اعظم نے رومن کیتھولک چرچ کے سربراہ پوپ فرانسس کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ فلسفی شاعر اور مفکر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی 87ویں برسی آج منائی گئی۔ اور پاکستان سپر لیگ میں پشاور زلمی اور کراچی کنگز کے درمیان میچ کراچی میں جاری ہے۔ خلاصہ آپ نے سنا۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان بہترین سیاسی تعلقات کو باہمی طور پر فائدہ مند اقتصادی شراکت داری میں تبدیل کرنے کی پاکستان کی خواہش کا اعادہ کیا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان سے بات چیت کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان مشترکہ تاریخ اور باہمی احترام کے ساتھ ساتھ مضبوط ثقافتی اور اقتصادی روابط پر مبنی برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے متحدہ عرب امارات کے صدر اور ابوظہبی کے حکمران شیخ محمد بن زید ال نہیان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور مختلف شعبوں میں متحدہ عرب امارات کی پاکستان کے لیے مسلسل حمایت کو سراہا۔ دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون کی مثبت رفتار پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم نے تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور عوامی روابط میں تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ ملاقات میں علاقائی صورتحال اور عالمی سطح پر ہونے والی پیش رفت کا جائزہ بھی لیا گیا۔ اس موقع پر شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان نے متحدہ عرب امارات میں پاکستانی برادری کے کردار کو سراہا اور دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے کے لیے اپنے ملک کے عزم کا اعادہ کیا۔ متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان نے تجارت، سرمایہ کاری اور ہوا بازی سمیت مختلف شعبوں میں پاکستان کے ساتھ تعلقات مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج دفتر خارجہ اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات کے دوران کیا۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں تیزی سے اضافہ ہونے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 1 سال کے عرصے میں معاملات تیزی سے آگے بڑھے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کے قائدین اور عوام چاہتے ہیں کہ ان تعلقات کو مزید فروغ دیا جائے۔ شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان نے کہا کہ پاکستان ہمارے دلوں کے قریب ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اس موقع پر کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات استوار ہیں اور ان کے عوام کے درمیان محبت اور شفقت کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم دونوں ملکوں کی فلاح و بہبود اور مفاد کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے مفاہمت کی 3 یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان نے ثقافت کے شعبے میں تعاون اور کونسل امور کے بارے میں مشترکہ کمیٹی کے قیام سے متعلق 2 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے۔ دونوں رہنماؤں نے متحدہ عرب امارات کے ایوان صنعت و تجارت کی فیڈریشن اور پاکستان کے ایوان صنعت و تجارت کی فیڈریشن کے درمیان متحدہ عرب امارات اور پاکستان کی مشترکہ بزنس کونسل کے قیام سے متعلق مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کی تقریب میں بھی شرکت کی۔
ادھر متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم شیخ عبداللہ بن زید النہیان پاکستان کا دورہ مکمل کر کے اپنے وطن واپس روانہ ہو گئے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ہوائی اڈے پر مہمان کو الوداع کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ کے دوران ٹیکسٹائل کے شعبے کی برآمدات میں 9.38% اضافے کو سراہا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ ٹیکسٹائل کے شعبے میں برآمدات 13.61 کروڑ 30 لاکھ ڈالر کی بلند ترین سطح پر ہیں، جو انتہائی حوصلہ افزا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ ٹیکسٹائل کی برآمدات میں اضافہ پاکستانی معیشت کی ترقی اور حکومتی پالیسیوں کی درست سمت کا مظہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ برآمدات میں بتدریج اضافہ اور دیگر مثبت معاشی اشاریے حکومت اور نجی شعبے کے تعاون اور انتھک کوششوں کی بدولت ممکن ہوئے۔ وزیر اعظم نے برآمدات کے شعبے میں پائیدار ترقی کے لیے نجی شعبے کو کاروبار دوست ماحول فراہم کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور اور باکو کے درمیان 2 سال کے وقفے کے بعد PIA کی براہ راست پروازوں کی بحالی کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پیغام میں اسے دونوں برادر ملکوں کے درمیان سیاحت اور علاقائی روابط کے لیے ایک اہم سنگ میل قرار دیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ ہم پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان برادرانہ تعلقات میں مزید سنگ میل عبور کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جنوبی وزیرستان میں انسداد پولیو مہم کی ٹیم کی حفاظت کے لیے تعینات پولیس اہلکاروں پر دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے ایک واقعے میں ایک پولیس کانسٹیبل کی شہادت پر دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے شہید کانسٹیبل کے لیے مغفرت اور سوگوار خاندان کے لیے صبر و استقامت کی دعا کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انسداد پولیو مہم کے کارکنوں اور ان کے تحفظ پر مامور اہلکاروں پر حملہ کرنے والے دہشت گرد انسانیت اور قوم کے دشمن ہیں۔ انہوں نے معصوم شہریوں کو نقصان پہنچانے والے دہشت گردوں کو کیفری کردار تک پہنچانے کا عزم کیا۔ شہباز شریف نے عوام سے اپیل کی کہ وہ ایسے عناصر کے دباؤ میں نہ آئیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ انسداد پولیو مہم جاری رہے گی۔ وزیر اعظم نے اس امر کا احاطہ کیا کہ حکومت اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں۔ ملک بھر میں پولیو کے خاتمے کے لیے 7 روزہ قومی مہم جاری ہے۔ مزید تفصیلات لاہور سے ہمارے نمائندے غلام حیدر سے۔ اور سمیت پنجاب بھر میں آج سے 7 روزہ قومی انسداد پولیو مہم شروع ہو گئی ہے۔ یہ مہم اتوار تک جاری رہے گی، جس کا مقصد 5 سال سے کم عمر کے 2 کروڑ 30 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانا ہے۔ اس مہم میں 2 لاکھ سے زائد تربیت یافتہ پولیو ورکر حصہ لے رہے ہیں۔ لاہور، راولپنڈی اور فیصل آباد سمیت بڑے اضلاع میں یہ مہم 7 دن تک جاری رہے گی۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں 23 لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ اس حوالے سے انسداد پولیو پروگرام کے سربراہ عدیل تصور نے تمام والدین اور سرپرستوں سے اپیل کی ہے کہ وہ فرنٹ لائن ہیلتھ ورکر سے مکمل تعاون کریں۔ کراچی سے تفصیل بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے جاوید سمیجو۔ سندھ میں آج سے 1 ہفتہ طویل پولیو کے خاتمے کی مہم کا آغاز ہو گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کراچی میں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ایک تقریب میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر مہم کا آغاز کیا۔ مہم کے دوران صوبے بھر میں 1 کروڑ 6 لاکھ بچوں بشمول کراچی ڈویژن کے 27 لاکھ 60 ہزار بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ محکمہ صحت کے کل 69,774 فرنٹ لائن ورکرز گھر گھر جا کر 5 سال تک کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کو یقینی بنانے کے لیے اپنے فرائض سر انجام دیں گے۔ دریں اثناء تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے صوبے سے پولیو کے مرض کے خاتمے کے لیے اپنی حکومت کے عزم کا اظہار کیا۔ پشاور سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے فلک نیاز۔ ایمرجنسی آپریشن سینٹر خیبر پختونخوا کے مطابق 5 روزہ خصوصی انسدادی پولیو مہم جو کہ آج سے شروع ہوئی جمعے کے روز تک جاری رہے گی۔ اس مہم کے دوران 5 سال تک کے عمر کے 65 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ مہم کو کامیاب بنانے کے لیے محکمہ صحت کی جانب سے 35,460 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، جو کہ گھر گھر جا کر پولیو کے قطرے پلانے کے عمل کو یقینی بنائیں گے۔ مہم کے دوران پولیو ٹیموں کی تحفظ کے لیے سیکیورٹی کے تقریباً 50,000 اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ کوئٹہ سے پولیو مہم کے حوالے سے یہ آواز ہے ہمارے نمائندے حسین فاروق کی۔ ٹاؤن بھر میں 7 روزہ انسداد پولیو مہم آج سے شروع ہو گئی ہے، جس کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ پولیو مہم کے دوران تقریباً 24 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ مہم میں مجموعی طور پر 11,000 سے زائد ٹیمیں حصہ لے رہی ہے۔
گلگت سے اس بارے میں ہمارے نمائندے الیاس صفدر کی رپورٹ سنتے ہیں۔ ملک بھر کی طرح گلگت بلتستان میں بھی انسداد پولیو مہم آج سے شروع ہو گئی ہے۔ گلگت میں توسیع پروگرام برائے حفاظتی ٹیکہ جات کے مرکزی دفتر میں آج منعقدہ تقریب میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر مہم کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر ای پی آئی گلگت بلتستان کے قائم مقام ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد اقبال نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گلگت بلتستان 2017 سے پولیو فری خطہ ہے اور محکمہ صحت علاقے کی پولیو فری حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں ہے۔ اور ضمن میں مظفر آباد سے تفصیل جانتے ہیں اپنے نمائندے بادشاہ خان سے۔ آزاد جموں کشمیر کے تمام اضلاع میں آج سے باقاعدہ طور پر 5 روزہ انسدادی پولیو مہم کا آغاز ہوا۔ گھر گھر مہم کے دوران 5 سال تک کی عمر کے 7,42,000 بچوں کو انسدادی پولیو کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ مہم کے دوران فکس سینٹرز، ٹرانزٹ پوائنٹس اور موبائل ٹیمیں صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک متحرک رہیں گی۔ پاکستان اور روانڈا نے تجارت، سرمایہ کاری، دفاع، سفارتکاری اور باہمی عوامی روابط کے شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور روانڈا کے وزیر خارجہ اولیور جین پیٹرک ڈینگرہی کے درمیان آج اسلام آباد میں ملاقات کے درمیان ہوا۔ فریقین نے 2 طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ بعد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے بات چیت کے دوران موجودہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے اور تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے پر توجہ مرکوز کی۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ دونوں جانب سے سفارتی تربیت کے شعبے میں ایک مفاہمتی یادداشت پر بھی دستخط کیے گئے۔ روانڈا کے وزیر خارجہ نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان اور روانڈا کا عالمی امن کے لیے مشترکہ عزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملک اقوام متحدہ کے امن مشنز میں فوجی بھیجنے والے 5 بڑے ممالک میں شامل ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے وزیر سردار محمد یوسف نے عازمین حج کے لیے تمام ممکنہ انتظامات یقینی بنانے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں سالانہ حج کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزارت نے اس سال بھی شاندار انتظامات کیے ہیں اور اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر حج انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے سعودی عرب کا دورہ کیا، جو اللہ تعالیٰ کے مہمانوں کو سہولت فراہم کرنے میں گہری دلچسپی لے رہے ہیں۔ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین حافظ طاہر محمود اشرفی نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے عازمین پر زور دیا کہ وہ سعودی قوانین کی پاسداری کریں۔ ادھر وزیر مذہبی امور نے آج اسلام آباد میں حج معاونین کے اختتامی تربیتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے مہمانوں کو بہترین خدمات کی فراہمی پر زور دیا۔ امور کشمیر اور گلگت بلتستان کے وزیر امیر مقام نے کہا ہے کہ حکومت ملک کے نوجوانوں کی ترقی کے لیے تمام تر دستیاب وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ انہوں نے آج پشاور میں نوجوانوں کے ایک کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نوجوان ملک کا قیمتی سرمایہ ہے اور حکومت نے ان کی ترقی کے لیے جامع پروگرام وضع کیا ہے۔ امیر مقام نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک کو ترقی اور استحکام کی راہ پر گامزن کیا ہے۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود احمد خان نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہے اور وہ اس مشن میں تمام صوبائی حکومتوں کی حمایت کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے آج پشاور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کو کبھی مایوس نہیں کرے گی اور انہیں جدید مہارتوں اور ٹیکنالوجی سے لیس کرنے کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم اس سلسلے میں جلد پالیسی جاری کریں گے جس کا مقصد ملک بھر کے نوجوانوں کو ترقی اور بااختیار بنانے کے مواقع فراہم کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبے بھر میں گندم کے کاشتکاروں کی سہولت کے لیے 110 ارب روپے کے جامع پیکج کی منظوری دی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے آج لاہور میں گندم کے بارے میں ایک خصوصی اجلاس کے دوران کلیدی فیصلوں اور متعدد اقدامات کی منظوری دی۔ اجلاس میں گندم کے کاشتکاروں کے امدادی پروگرام کے لیے 25 ارب روپے مختص کرنے کی توثیق کی گئی، جس سے وزیر اعلیٰ کی ہدایت کے تحت ہر 5 ایکڑ اراضی پر کاشتکاری کے لیے گندم کے کاشتکاروں کو 25,000 روپے ملیں گے۔ اس کے علاوہ اجلاس میں ایک قانون میں ترمیم کی منظوری بھی دی گئی جس کے تحت آٹے کی ملوں کو گندم کی رسد کا کم از کم 25% خریدنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے صوبائی وزیر زراعت کو گندم کی خریداری کی مہم کی نگرانی کرنے کی ذمہ داری سونپی اور قیمتیں کنٹرول کرنے کے محکمے کو اس سلسلے میں ان کی معاونت کرنے کی ہدایت کی۔ سینٹ کا اجلاس کل دوپہر 4 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا۔ ایوان میں قانون سازی کے علاوہ قومی اور بین الاقوامی اہمیت کے امور پر بحث کی جائے گی۔
خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تعاون سے فیصل آباد میں ٹیکسٹائل ایشیا نمائش کے 30ویں ایڈیشن کا انعقاد کیا گیا۔ نمائش میں چین، ترکیہ، جرمنی، جاپان، اٹلی، سوئٹزرلینڈ، کوریا، روس اور ملیشیا سمیت کئی ملکوں نے شرکت کی۔ جدید مشینری، خوبصورت ملبوسات اور صنعتی مسائل کے پائیدار حل کی فراہمی نمائش کا مرکزی حصہ تھے۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی شہریوں اور افغان سٹیزنز کارڈ ہولڈرز کا ملک سے انخلاء کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز 3,387 غیر قانونی افغان شہریوں کو ان کے وطن واپس بھیجا گیا۔ پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی افغان شہریوں کی مجموعی تعداد 9,79,486 ہو گئی ہے۔ حکومت غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی شہریوں اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کی باعزت وطن واپسی یقینی بنا رہی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ کشمیری عوام اپنے منصفانہ جد و جہد آزادی کو دبانے کے بی جے پی اور RSS کے ہندتوا ایجنڈے کو ناکام بنانے کے لیے متحد ہیں۔ حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ 21 اپریل 1948 کو منظور کردہ سلامتی کونسل کی قرارداد پر عمل درآمد کرائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ قرارداد جموں و کشمیر کے عوام کو آزادانہ اور غیر جانبدارانہ استصواب رائے کے ذریعے حق خود ارادیت کی ضمانت دیتی ہے اور بھارت اس پر عمل درآمد کا پابند ہے۔ ادھر مقبوضہ جموں و کشمیر میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے وقف ترمیمی ایکٹ پر تنقید کی ہے۔ انہوں نے بھارت سپریم کورٹ نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسے مسترد کرے کیونکہ اس سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ دوسری جانب کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق نے بڈگام میں ایک تعزیتی دورے کے دوران مقبوضہ کشمیر اور بھارت کے مسلمانوں کو تقسیم کرنے کی سازشوں کے خلاف متحد ہونے پر زور دیا۔ انہوں نے متنازع وقف ترمیمی ایکٹ کو مسلمانوں کی شناخت پر حملہ قرار دیتے ہوئے بھارتی سپریم کورٹ سے اسے کالعدم قرار دینے کا مطالبہ کیا۔ جموں کشمیر کے لیے اسلامی تعاون تنظیم کے نمائندہ خصوصی یوسف محمد صالح الدوبی کی قیادت میں اعلیٰ سطح کے ایک وفد نے آزاد جموں کشمیر کے شہر مظفر آباد کا دورہ کیا۔ وفد نے مری میں اعلیٰ فوجی حکام سے ملاقاتیں کی اور اسے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وفد نے مظفر آباد میں مہاجر کیمپوں اور پیشہ ورانہ تربیتی مراکز کا دورہ بھی کیا، جہاں انہوں نے کشمیری مہاجرین سے ملاقات کی۔ وفد نے کشمیری مہاجرین کی فلاح و بہبود کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ کشمیر اور فلسطین کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے وفد نے مقبوضہ علاقوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف آواز اٹھانے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ غزہ پر جاری اسرائیلی حملوں میں کم از کم 39 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ ادھر غزہ کے شہری دفاع اور فلسطین کی ہلال احمر سوسائٹی نے گزشتہ ماہ 14 فلسطینی ہنگامی امدادی کارکنوں اور اقوام متحدہ کے ایک ملازم کو بے دردی سے شہید کیے جانے کے بعد اس سے متعلق اسرائیلی تحقیقات کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں منصفانہ اور شفاف تحقیقات کرائے۔ یمن کے دارالحکومت صنعا پر امریکی فضائی حملوں میں 12 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ امریکی فضائی حملوں میں 30 افراد زخمی بھی ہوئے۔ ان حملوں میں عمران، حدیدہ، مارب اور سادہ سمیت ملک کے دیگر علاقوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ چین نے خبردار کیا ہے کہ وہ امریکہ سے معاہدہ کرنے والے ایسے ممالک کے خلاف جوابی کارروائی کرے گا جس سے اس کے مفادات کو نقصان پہنچے گا۔ چین کی وزارت تجارت کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ اگر ایسا ہوا تو چین اسے کبھی تسلیم نہیں کرے گا اور لازمی جوابی اقدامات کیے جائیں گے۔ یہ بیان ان اطلاعات کے بعد سامنے آیا جن کے مطابق امریکی حکومت نے چین کے ساتھ تجارت محدود کرنے کے لیے حکومتوں پر دباؤ ڈالنے کا منصوبہ بنایا ہے، جس کے بدلے میں ان ممالک کو تجارتی محصولات سے استثناء دیا جائے گا۔ رومن کیتھولک چرچ کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس آج ویٹیکن میں انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 88 برس تھی۔ پوپ فرانسس ایک عشرے سے زائد عرصے تک کیتھولک چرچ کے پیشوا رہے۔ وہ 2013 میں رومن کیتھولک چرچ کے سربراہ بنے۔ ویٹیکن نے ان کے انتقال کی تصدیق کی ہے۔ پوپ فرانسس 17 دسمبر 1936 کو ارجنٹینا کے شہر بیونس آئرس میں پیدا ہوئے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے رومن کیتھولک چرچ کے سربراہ پوپ فرانسس کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اپنے الگ الگ پیغامات میں ویٹیکن سٹی، دنیا بھر میں مسیحی برادری اور ان کے تمام پیروکاروں سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پوپ فرانسس کا انتقال پوری دنیا خصوصاً مسیحی برادری کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے۔
فلسفی شاعر اور مفکر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی 87ویں برسی آج منائی گئی، جس کا مقصد برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ان کی خدمات کا اعتراف کرنا ہے۔ وہ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ علامہ اقبال ایک دور اندیش شاعر تھے جنہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا تصور پیش کیا، جو بعد میں پاکستان کی صورت میں حقیقت بن گیا۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری اور افکار کے ذریعے مسلمانوں کو علم کے حصول اور حقیقی مقاصد کے لیے اپنی صلاحیتیں بروئے کار لانے کے لیے بیدار کیا۔ ادھر آج لاہور میں اقبال اکیڈمی پاکستان کے زیر اہتمام اقبال کانفرنس 2025 کا انعقاد کیا گیا۔ منصوبہ بندی کے وزیر احسن اقبال نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ علامہ اقبال کی شاعری ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے قاسم بخاری کی اس رپورٹ میں۔ اقبال اکیڈمی لاہور کے زیر اہتمام اقبال کانفرنس 2025 سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ علامہ اقبال نے اپنے کلام سے محکوم قوم کے ذہنوں کی آبیاری کی اور ایک غلام قوم کو آزادی کی راہ دکھلائی۔ انہوں نے کہا کہ اقبال کی شاعری اور فلسفہ ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اقبال ہماری شناخت ہے اور پاکستان کی فکری سافٹ پاور کا طاقتور مظہر۔ احسن اقبال نے کہا کہ علامہ اقبال نے خودی کا تصور پیش کیا جس کا پہلا زینہ یقین کامل ہے۔ احسن اقبال نے بتایا کہ فکر اقبال کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ فکر اقبال کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے بھی بندوبست کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح یہ فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ اقبال اکیڈمیوں کو اس کی تمام صوبوں میں شاخیں قائم کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے ملک بھر کی یونیورسٹیوں میں اقبال چیئرز بھی قائم کی جائیں گی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ ریڈیو خبرنامے میں اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ آئیے سنتے ہیں حمیرہ رانا سے۔ کراچی میں 10ویں پاکستان سپر لیگ کے 11ویں میچ میں پشاور زلمی نے کراچی کنگز کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 3 اوورز میں 10 رنز بنائے تھے اور اس کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا تھا۔ اس سے پہلے کراچی کنگز نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسلام آباد یونائٹڈ 8 پوائنٹس کے ساتھ پاکستان سپر لیگ کے پوائنٹس ٹیبل پر سر فہرست ہے۔ لاہور قلندرز اور کراچی کنگز 4 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے، جبکہ کوٹا گلیڈیٹرز اور پشاور زلمی 2 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں۔ آج پاکستان سپورٹس کمپلیکس اسلام آباد میں مکسڈ مارشل آرٹس قومی چیمپئن شپ کے سیزن 4 کے ٹرائل کامیابی سے منعقد کیے گئے۔ ٹرائل پاکستان مکسڈ مارشل آرٹس فیڈریشن اور اسلام آباد MMA ایسوسی ایشن کی مشترکہ نگرانی میں ہوئے۔ ٹرائل میں اسلام آباد اور ملحقہ علاقوں سے 30 کلبوں کی نمائندگی کرتے ہوئے 150 سے زائد کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ ٹرائل میں منتخب ہونے والے ایتھلیٹس لاہور میں ہونے والی قومی MMA چیمپئن شپ میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ پاکستان فاسٹ بولر نسیم شاہ اور خواتین کرکٹر فاطمہ ثنا 34 ملکوں کے 1300 سے زائد کھلاڑیوں میں شامل ہیں جو آئندہ کینیڈا سپر 60 T10 لیگ کھیلیں گے۔ ٹورنامنٹ میں 1135 مرد اور 235 خواتین کھلاڑی حصہ لیں گی۔ لیگ 8 ٹیموں پر مشتمل ہوگی، جبکہ لیگ کے لیے متعدد مرد عالمی کھلاڑیوں نے اپنی شرکت کی تصدیق کر دی ہے۔ منتظمین نے تصدیق کی ہے کہ کھلاڑیوں کے ڈرافٹ کی تاریخ کا اعلان جلد کیا جائے گا، جبکہ مرد خواتین کھلاڑیوں کے فارمیٹ کا ٹورنامنٹ جولائی میں شروع ہوگا۔ ملک بھر سے ماہر گھڑ سواروں نے F9 پارک اسلام آباد میں نیزہ بازی مقابلے کے دوران غیر معمولی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ مقابلے میں گھڑ سواروں نے تیز رفتاری کا مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر گھوڑوں کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ اور پنجاب کے وزیر کھیل ملک فیصل ایوب کھوکھر نے آئندہ برس صوبے میں کھیلوں کے بڑے ترقیاتی منصوبوں کا اعلان کیا ہے۔ آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت نے پنجاب کے تمام اضلاع میں والی بال، باسکٹ بال اور بیڈمنٹن کے 100 آؤٹ ڈور گراؤنڈ تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ انہوں نے لاہور کے اہم مقامات پر 50 آؤٹ ڈور سپورٹس سہولیات کی تعمیر کے منصوبے کی تیاری بھی کی۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ 68 نئے سپورٹس کمپلیکس تعمیر کیے جائیں گے اور آئندہ برس پنجاب بھر میں کھیلوں کی اسکیموں پر 25 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے۔ یہ تو تھی کھیل کے میدان سے کچھ خبریں، اور اب کچھ خبریں سنتے ہیں تجارت سے متعلق۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ KSE 100 انڈیکس 1067 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,18,383 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 672 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 425 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج مجموعی طور پر 451 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 252 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 158 میں کمی، جبکہ 41 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔
یونیلیور پاکستان فوڈز لمیٹڈ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 99 روپے کا اضافہ، جبکہ ہائسٹ پاک لمیٹڈ کے حصص کی قیمتوں میں 184 روپے 70 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 280 روپے 60 پیسے اور قیمت فروخت 281 روپے 1 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 375 روپے 51 پیسے اور 376 روپے 18 پیسے، یورو 323 روپے 16 پیسے اور 323 روپے 73 پیسے، سعودی ریال 74 روپے 76 پیسے اور 74 روپے 89 پیسے، UAE درہم 76 روپے 95 پیسے اور 77 روپے 8 پیسے، جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 99 پیسے اور قیمت فروخت 2 روپے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 3,06,755 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 2,90,897 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 76,006 میٹرک ٹن برآمدی اور 2,14,891 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ تجارتی خبروں کے بعد سنتے ہیں کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔ ممتاز گلوکارہ اقبال بانو کی 16ویں برسی آج منائی گئی۔ اس حوالے سے ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے سجاد پرویز کی رپورٹ سنتے ہیں۔ اقبال بانو سن 1927 کے لگ بھگ روہتک میں پیدا ہوئی۔ میری فیملی میں میوزک کا کسی کو شوق ہی نہیں ہے، کوئی گاتا ہی نہیں ہے سوائے میرے۔ مجھے بے پناہ شوق تھا اور اس شوق کو پورا کرنے کے لیے یہ گانا میں نے شروع کیا۔ 7 برس کی عمر میں وہ اپنے والدین کے ساتھ دہلی منتقل ہوئیں، جہاں ان کے والد نے انہیں دلی گھرانے کے نامور کلاسیکی موسیقار استاد چاند خان کی شاگردی میں دے دیا۔ استاد چاند خان نے انہیں گلوکاری اور لے کاری سے آشنا کروایا اور ہلکی پھلکی موسیقی اور کلاسیکی موسیقی کی تربیت دی۔ سن 1945 میں اقبال بانو نے آل انڈیا میوزک کانفرنس میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا، جہاں سامعین نے ان کی سریلی اور منفرد آواز کو بے حد پسند کیا۔ میں نے پلے بیک سنگنگ بھی کی اور 50-60 فلموں میں گایا بھی میں نے۔ فلمی گلوکاری کے حساب سے ایکسپیرینس میرا بہت اچھا رہا۔ اقبال بانو نے جن شاعروں کی غزلوں کو اپنی گائیکی سے دوام بخشا، ان میں مرزا غالب، داغ دہلوی، حفیظ ہوشیار پوری، قتیل شفائی، فیض احمد فراز اور منیر نیازی کے نام سر فہرست تھے۔ وہ شاہ افغانستان کی دعوت پر ہر سال جشن کابل میں بھی اپنی آواز کا جادو جگاتی رہی تھی۔ اقبال بانو کو حکومت پاکستان نے صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی عطا کیا تھا۔ پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس نے پاکستان کلچرل فورم کے اشتراک سے قومی شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے یوم وفات کے سلسلے میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا اور شرکاء نے اقبال کے فلسفہ خودی، اتحاد اور ثقافتی عظمت کے لاسوال پیغام پر روشنی ڈالی۔ یہ تو تھی انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب آپ کے لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ سائنسدانوں کو ایک ستارے کے گرد چکر لگانے والے ایک دور دراز سیارے پر زندگی کے آثار کے شواہد ملے ہیں۔ کیمبرج کی ایک ٹیم نے K2-18b نامی سیارے کی فضا کا مطالعہ کرتے ہوئے ایسے مالیکیولز کی موجودگی کا سراغ لگایا ہے جو ہماری زمین پر سادہ جانداروں سے پیدا ہوتے ہیں۔ چین کی اکیڈمی آف سائنس نے ایک ایسا محرک دماغی آلہ تیار کیا ہے جو روزمرہ کاموں کے دوران مقناطیسی نبض فراہم کرتا ہے۔ اس آلے کو ڈپریشن، فالج اور دیگر اعصابی امراض کے لیے استعمال میں لایا جا سکے گا۔ اسے تحقیقی امور کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات محمد جنید سے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور مطلع صاف ہے، تاہم کشمیر، گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر مطلع جزوی ابرآلود ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک جبکہ جنوبی علاقوں میں شدید گرم رہا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش گلگت بلتستان میں استور کے مقام پر 32 ملی میٹر، چلاس 5، ہونزا 3، بونجی 3، گلگت 2 اور بگروٹ میں 1۔ خیبر پختونخوا میں دیر 14، کلام 9، چترال 5، دروش 4، پٹن 2، میرکانی اور بالاکوٹ 2۔ کشمیر میں کوٹلی اور گڑھی دوپٹہ میں 4 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل۔ سب سے زیادہ درجہ حرارت جیکب آباد میں 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، مٹی، باول نگر، چور، شہید بنظیر آباد میں 42، کراچی، قصور اور لسبیلا میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔
खबरनामा खत्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर समाअत कीजिए। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात के दौरान दो तरफ़ा सियासी ताल्लुकात को इक़्तिसादी शराकत दारी में तब्दील करने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का इयादा किया है। वज़ीर आज़म ने रवा माली साल के दौरान टेक्सटाइल के शोबे में बरामदात में 9.38% इजाफे को सराहा है। वज़ीर मज़हबी उमूर ने कहा है कि आज़मीन हज को तमाम मुमकिन सहूलतें फराहम की जाएंगी। और पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान मैच कराची में जारी है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे मोहम्मद रिजवान ओपल, सुपरवाइजर शुबा उर्दू शाहरुख उस्मानी, मुदीर होम डेस्क वसीम अहमद, मुदीर फॉरेन डेस्क नूर हुसैन चंद, न्यूज़ प्रोड्यूसर हमाद केयानी, मुदीर आला सईद अहमद कुरैशी, निगरान आला अमानुल्लाह सिप्रा, पेशकश शोबे खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तज़कियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं। इसके साथ ही हुमैरा राना और नईम ज़ुबैरी अपनी न्यूज़ टीम के हमरा आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हामिया नासिर।